ادھر ناقد تو پہلے ہی بہت تنقید کر رہے تھے تحریک انصاف کے درمیان موجود تقسیم کے حوالے سے، لیکن جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ اتحاد موجود ہے اور مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک میں جانا ہے۔ لیکن آپ کئی بیٹھکوں کے اوپر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، کیا اصل میں حقیقت سامنے آئی ہے ابھی تک کہ کس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ اور جو توقع کی جا رہی تھی اس کے برعکس بالکل بات سامنے آئی کہ 90 دن کی بات جو کی جا رہی ہے اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب پر الگ تنقید ہو رہی ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا رہا تحریک انصاف کی ان ملاقاتوں میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے فیصلے 5 افراد کر رہے ہیں، جس میں شبلی فراز، عمر ایوب خان، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم یا پھر ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کے صاحبزادہ حامد رضا بھی مختلف امور پر مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں یہ 90 دن کا معاملہ یا اجلاسوں کا معاملہ ہے، تو لاہور میں جس وقت یہاں یہ میٹنگ بلائی گئی، اس سے قبل القادر کا کیس جو آخری مرتبہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اسی دوران اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں یہ میٹنگ بلائی گئی، جس میں مرکزی قیادت موجود تھی، اور وہاں پر یہ پلان بنایا گیا لاہور جائیں گے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کراچی جانے کا بھی پلان ہے۔ اس دوران پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کے اندر پارلیمانی پارٹی ایک حصہ ہے، جبکہ آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس یونین، یوتھ کا، اس کے علاوہ پارٹی کے صدور یا پھر ضلعی صدور یا صوبوں کی تنظیمیں بھی مختلف ہیں، تو لہٰذا ان سب تنظیموں سے ہٹ کر صرف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر یہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو پارٹی کی اس اعلان میں مرکزی قیادت سے مشاورت نہیں ہوئی، اور صوبے میں جب پنجاب سے تحریک کا اعلان ہو رہا ہے تو وہاں پر پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں، اور عالیہ حمزہ نے خود آ کر کہا کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اور انہیں نہ ہی اس بارے میں کچھ بتایا گیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا۔ جو 90 دن کا وقت تھا اس پر بھی مشاورت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ لاہور میں جس جگہ پر یہ میٹنگ ہونی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی علی امین گنڈاپور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو اس کا علم نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے عاطف خان، جنید اکبر اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، انہیں تو اس حوالے سے علم نہیں تھا، اور میری گجرانوالہ جب یہ پہنچے تھے تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات ہوئی، بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ابھی تک فائنل جگہ کا علم نہیں، لیکن علی امین گنڈاپور یہ جانتے تھے کہ لاہور میں انہوں نے سابق سینیٹر اور مرزا آفریدی کے گھر جانا ہے، اور وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر کھانے کے انتظامات تھے، بیٹھے، اور اب مرزا آفریدی کا جس وقت نام آیا ہے اس پر پارٹی میں بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے خرم ذیشان کو، اس کے علاوہ نور الحق قادری کو اور خرم ذیشان کو، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو لایا جائے سامنے، تو یہ ان افراد کو جب کہا تھا تو پھر اس کے علاوہ یہ مرزا آفریدی کے لیے کیوں نام دیا گیا؟ اور ایسے موقع پر جس وقت پنجاب میں پارٹی رہنماؤں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو علی امین پوری مرکزی پارلیمانی قیادت کے ہمراہ کیسے لاہور آئے؟ تو اس پر پارٹی کے رہنما سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن اختلاف کا بنیادی نقطہ مرزا آفریدی ہیں کہ پارٹی سمجھتی ہے کہ 9 مئی میں جن افراد نے مذمت کی یا جو دور ہو گئے تھے پارٹی سے، ان کو اس وقت فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ احد شرازی، جس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کی کوئی مصروفیت ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، یا جو یہ بیٹھک تھی اور جو پریس کانفرنس جہاں پر کی گئی اس میں ان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا، تو یہ تو ایک بہت واضح ہو گئی، اختلاف سامنے آ گیا۔ اصل میں کیا اس سے متعلق بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سامنے آیا تھا، یہ منصوبہ جس کا اعلان علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کیا گیا، یہ بالکل اس کے برعکس؟ بالکل یہی اختلاف بنیادی ہے کہ 90 دن کا وقت کیوں دیا گیا، جب اس حوالے سے 5 اگست کو کہا گیا کہ وہ پیک ہوگا اس تحریک کا، تو اس حوالے سے پارٹی کی تمام تنظیموں کے ساتھ مشاورت کیوں نہ ہوئی؟ یہ بنیادی اختلاف ہے جس کا اظہار عالیہ حمزہ نے خود کر دیا، اور پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر ان کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ، یعنی عالیہ حمزہ کو ہٹانے کے لیے بھی پارٹی کے اندر چند کوششیں ہوئی ہیں، اس پارٹی کے چیف آرگنائزر جو سب سے
बड़े सूबे को लीड कर रही हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही बयान जब कर रही हैं तो चीज़ें बहुत वाज़ेह हो रही हैं कि अब पार्टी में 4-5 अफराद जो फैसले कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ पार्टी की मरकज़ी क़यादत में भी अब खुलकर सामने आने का फ़ैसला किया है और बानी से मुशावरत के बाद ये इस तरह खुलकर आकर स्टेटमेंट्स दी जाएंगी या हतमी फ़ैसला किया जाएगा। कोई खबर इससे मुताल्लिक़ आ रही है कि अलीमा खान साहिबा और बानी पीटीआई की दीगर बहनें जो इससे मुताल्लिक़ इब्तिदा में उन्होंने ऐलान किया था, उनका इस पर मौक़िफ़ क्या है या उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? देखें, वो इस वक्त तमाम मामलात को देख रही हैं और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि मंगल के रोज़ और बाद में मुलाकातें होती हैं तो वो बानी पीटीआई से मुशावरत करने जाएंगी। उसके बाद ही जो अडयाला से उनकी जानिब से इनपुट दिया जाता है बहनों को, तो उसके बाद पॉलिसी वाज़ेह होगी कि वो क्या चाहते हैं, बानी पीटीआई क्या चाहते हैं और इन फैसलों के हवाले से उनकी हतमी राय क्या होगी। लेकिन पार्टी वाज़ेह तौर पर तकसीम नज़र आ रही है।